اسے اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرا اور پھر خرامہ خرامہ بوجھل قدموں کے ساتھ کسی گمنام راستے کی طرف چل پڑا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج کی آخری سرخی مائل جھلک شاید اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، رات کی تاریکی شام پر غالب آ چکی تھی۔ اب گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ دراصل وہ غلطی سے ایک ریلوے اسٹیشن پر اس امید کے ساتھ اتر گیا تھا کہ وہ کسی اور سواری میں بیٹھ کر شارٹ کٹ استعمال کر کے جلد ہی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، لیکن اب وہ راستہ بھول چکا تھا۔ وہ 23 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا جو ایک گاؤں میں اپنی کہانی لکھنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود ایک افسانہ بن گیا تھا۔ وہ اپنا آپ بھول چکا تھا۔ اب اسے خود کی تلاش تھی۔ ٹرین اب بہت دور جا چکی تھی اور اس کی سیٹی کی آواز اب ایسے سنائی دے رہی تھی کہ جیسے مرنے والے کی آخری سانسیں اور دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی ہوں۔ دور کہیں اسے ایک مدھم روشنی کسی ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ کی مانند دکھائی دی۔ وہ کوئی کیبن تھا جس کا مالک شاید جاتے ہوئے روشنی کو گل کرنا بھول گیا تھا۔ اب دور دور تک نہ کوئی آدم نہ ہی کوئی آدم ذات دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تاریکی اب اس کی جانی دشمن بنتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ وہ اب ایک ایسے مقام پر تھا جہاں دور دور تک روشنی کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ کسی ٹھہرے ہوئے لمحے کی طرح ایک جگہ ٹھہر گیا۔ یا تو وہ ہمت ہار گیا تھا یا پھر کسی چٹان جیسے ارادے کی طرح ہر چیلنج کے لیے تیار تھا۔ وہ کون تھا؟ میں یا تم؟